السلام علیکم دوستوں، ایک زمانہ تھا کہ روس اور امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی. تو یہ بڑا عرصہ چلتی رہی. یعنی کہ روس کو جب موقع ملتا تھا وہ امریکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، اور امریکہ کو جب موقع ملتا تھا وہ روس کو. تو یہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی. جب روس نے افغانستان پہ قبضہ کیا تو امریکہ کو موقع مل گیا، تو اس نے یعنی کہ پاکستان کو استعمال کیا اور روس کو ٹکڑ میں کر دیا. تو وہ کولڈ وار جو تھی نا، وہ اس کا ایک قسم کا اختتام ہو گیا. لیکن ابھی پھر تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے کہ روس بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ پچھلے 77 سال سے 77 ایئرس سے پاکستان میں بھی کولڈ وار شروع ہے. وہ کیسے کہ پاکستان کے آپ تاریخ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، آپ ہو سکتا ہے میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جو حکومت میں بیٹھتے ہیں اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اپوزیشن والوں نے کبھی آج تک حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور جو حکومت والے بیٹھتے ہیں وہ اپوزیشن کو ویسے ہی گھاس نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ طاقت تو ہمارے پاس ہے، سب ادارے تو ہمارے پاس ہے، طاقتور ادارے بھی ہمارے پاس ہیں. تو وہ بھی یعنی کہ دونوں طرف سے 77 سال سے 77 ایئرس سے یہی جنگ چل رہی ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان وہ 1971 میں ہوا کہ وہ جنگ جو تھی اس نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ بہت بڑا المیہ تھا. پاکستان کا 2 حصوں میں ہو جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بہت بڑا المیہ تھا. لیکن دیکھیے اس کے بعد ہم نے کوئی سبق نہیں سیا. ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد ہم سدھر جاتے کہ ہم کہتے بھائی نہیں یہ بہتر نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں، کدھر بھی دیکھیں، الیکشن کو ہوتا ہے، حکومت آتی ہے، اپوزیشن 4 دن شور کرتی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا، اس کے بعد پھر مل جل کر کام کرتے ہیں. یعنی کہ اگر 4 سال 5 سال جتنا بھی ہوتا ہے وہ پھر 5 سال مل جل کر کام کرتے، پھر اگلا الیکشن آ جاتا، پھر جو بھی جیتے. ہمارے نہیں، ہمارے جو جیت جاتا ہے دوسرا جو ہے نا جو ہار جاتا ہے وہ اس کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہے، وہ 5 سال اس کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ تقریباً سارے پاکستان میں جو ہارنے والے ہیں نا وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں، اور وہ 5 سال الیکشن کو یعنی کہ غلط ثابت کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. اتنی دیر میں اگلا الیکشن آ جاتا ہے. پاکستان میں فیصلہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے نا، یعنی ابھی وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو دوسرا الیکشن آ گیا. اچھا، یہ ایسے چل رہا ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. پاکستان کا حال کیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ پاکستان سمندر میں ایک جہاز ہے، اس میں پاکستان ہے. یعنی پاکستان یہ میں ایک مثال آپ کو دینے لگا. تو وہ جو سمندر میں جہاز ہے نا، اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا عرشے پہ، وہ یہ سمجھ لیں کہ اشرافیہ ہے. جو حکومت میں بیٹھتے ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، وہ سارے اوپر والے عرشے پہ ہیں، اور وہاں ہی ان کا سارا سلسلہ ہے عیاشیوں کا، یہ ہے وہ ہے، سب وہ بڑے مزے کر رہے ہیں. اس کے نیچے دوسرا یعنی کہ جو منزل ہے جو اس کے نیچے ہے، اس میں عوام ہے، یعنی کہ عام لوگ ہیں. تو اس کے نیچے ایک جگہ ہے، یعنی کہ تیسری منزل جو ہے نا وہ خاص لوگ ہیں، یعنی کہ جو سمجھ لیں پاکستان کی اپوزیشن جو ہے نا وہ تیسرے. تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ عوام جو ہے یہ بیچاری تو کسی کام کی نہیں ہے نا. یہ تو پتہ کیا کرتی ہے، یہ اوپر جاتے ہیں عرشے پہ تو دیکھتے ہیں ان کا ڈولڈ مکہ
ہیں، ان کی عیاشیاں، ان کے گیت نعت یعنی کہ گانے وغیرہ ڈانس یہ وہ دیکھتے ہیں، تو یہ وہاں کھڑے تاڑیاں مارتے ہیں، اور ہو سکے تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگا نا عوام جو سینٹر والے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے مل کے یہ بھی ڈانس کریں، چلو اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا یعنی کہ ہم بھی انجوائے کر لیں۔ تو یہ سارے وہاں جا کر یہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ نیچے جو تیسرے ہیں نا اپوزیشن والے یعنی کہ دوسرے جو مخالف ہیں، یہ ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ یہ جو سینٹر والے ہیں نہ اوپر والوں کو ناراض کرنا چاہتے ہیں نہ نیچے والوں کو، تو نیچے والوں کے پاس بھی یہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم اوپر والے جو ہیں ان کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یعنی کہ بڑے پریس کانفرنساں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو یہ وہاں تالیاں مارتے ہیں، او شاباش ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اوپر ان کے ڈانس کے ساتھ یعنی کہ یہ تالیاں مارتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، نیچے ان کے ساتھ بھی، تو یہ درمیان میں یہ اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں۔ تو نیچے والے جو ہے نا وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بہانہ ہو کہ ہم اوپر والوں کی عیاشی جو ہے نا اس میں کوئی خلل اندازی کریں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ نیچے پانی نہیں آتا یا کم آتا ہے ٹوٹیوں میں یا پینے والا، یا ویسے ہی انہوں نے بند کر دیا، تو یہ اوپر جاتے ہیں، اوپر والے جو ہے نا ان کے پاس، تو یہ وہاں پانی کے بہانے جاتے ہیں، تو ان کے یعنی کہ وہ جو عیاشی ہوتی ہے ڈانس وغیرہ یہ اس میں سے گزر کر آگے جاتے ہیں اور پانی لیتے ہیں۔ یہ ابھی بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لیتے ہیں، ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو جب ان کو زیادہ وہ ڈسٹرب کا ہوتے ہیں نا تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا کہ ان کا یہی ہے نا کہ پانی، ہم ان کو پانی لینے ہی نہیں دیں گے، تو وہ پھر اپنی فورس یوز کرتے ہیں، طاقت جو بھی ان کے پاس ہے، یعنی کہ ادارہ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو بولتے ہیں ان کو ذرا دبا کے رکھو، اوپر نہیں آئیں، یہ پانی نہیں لے سکتے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ نیچے جاتے ہیں، جب ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ اوپر نہیں آ سکتے، پانی نہیں لے سکتے، تو یہ نیچے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہ اگر نہیں تو ہم نیچے سے یعنی کہ جہاز میں سوراخ کرتے ہیں، ادھر سے پانی لے لیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے نیچے جہاز میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، ابھی یہ عوام دیکھ رہی ہے کہ اوپر وہ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں، تو عوام اوپر جاتی ہے ان کے ساتھ تالیاں مارتی ہے، نیچے جاتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوراخ کر رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اوہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ نیچے جب وہ سوراخ ہو جاتا ہے تو جہاز میں پانی داخل ہو جاتا ہے، تو جب پانی داخل ہو جائے جہاز میں تو کیا ہوگا، سارے غرق ہو گئے، یعنی کہ نیچے والے بھی گئے، مڈل والے بھی گئے، اوپر والے بھی گئے۔ بالکل اسی طرح یہ ہو رہا ہے کہ جو حکومت میں آتا ہے وہ اپنی من مانی کر رہا ہوتا ہے، اس کو کسی کی کوئی سوچ نہیں، نہ عوام کی نہ کسی اور کی۔ تو عوام جو ہے ان کے لیے بھی زندہ باد زندہ باد۔ جو نیچے یعنی کہ اپوزیشن ہے پاکستان میں، عوام ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں آپ جلسہ دیکھ لیں، حکومت کا جلسہ دیکھیں گے تو اس میں بھی پبلک بڑی ہے، اگر اپوزیشن کا جلسہ دیکھیں گے تو اس میں بھی پبلک بڑی ہے۔ یہ پبلک کہاں سے آتی ہے؟ یہی پاکستانی عوام ہے نا، یعنی کہ دونوں کو خوش رکھتے ہیں۔ تو ابھی یہ دونوں کو خوش رکھنے میں کیا ہوا کہ انہوں نے سوراخ کر دیا تو سارے تباہ ہو گئے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا 1971 میں، یہی ہوا کہ عوام اوپر والوں کے لیے بھی تالی زندہ باد، نیچے والوں کے لیے بھی تالیاں زندہ باد، تو پاکستان ٹوٹ گیا، یعنی کہ سوراخ ہو گیا، ڈوب گیا۔ ابھی پھر وہی دوبارہ وہی امتحان ہو رہا ہے، وہی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے۔ تو پھر یعنی کہ ایک طبقہ جو ہے وہ جہاز میں سوراخ کر رہا ہے،
عوام جو ہے یہ ان کو بھی خوش کر رہی ہے، ان کو بھی خوش کر رہی ہے. ابھی اللہ خیر کرے، ابھی کیا ہوگا یعنی کہ آپ کے سامنے ہے. وہ سوراخ اگر ہو گیا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جوج مجوج، یعنی کہ حضرت ذوالقرنین کو کہا گیا کہ بھئی یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے دیوار بنا دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک دن کیا کہا، ان کی حدیث ہے کہ وہ جو دیوار ہے اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا. اس دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، یعنی کہ جوج مجوج کے لیے. تو بالکل اسی طرح یعنی کہ جب وہ سوراخ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، قیامت آ جائے گی، جوج مجوج نکلیں گے، وہ ہر چیز کھا جائیں گے. بالکل اسی طرح ہی جس دن ابھی پاکستان کے نیچے والے سوراخ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا، سب ڈوب جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. یعنی کہ پاکستانیوں سمجھو، نیچے والوں کو بھی سمجھاؤ کہ وہ سوراخ نہیں کریں، اوپر والے کو سمجھاؤ کہ تم یہ عیاشی وغیرہ نہ کرو. تو اللہ کرم کرے. یعنی کہ حالات بڑے نازک ہیں، لیکن پاکستانی عوام نہیں سمجھ رہی. دیکھیں مہنگائی ٹھیک ہے، بہت ہے. انڈیا میں 6 روپے یعنی کہ یونٹ ہے بجلی کا، بنگلہ دیش میں 7 ہے، ہمارے 86 ہے. ابھی دیکھ لو کتنا ہے. وہ بھی ملک ہیں، وہی ہے نا 47 میں ہم ایک ہی تھے نا اس سے پہلے. تو اس کے بعد ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہماری بجلی 86 پہ پہنچ گئی، ان کی بجلی 6 پہ. تو یہ کیا ہے، یہ سب یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور ہو رہی ہیں. کیوں؟ عوام تو اس کام میں لگی ہوئی ہے. عوام تو یہی ہے، نیچے والوں بھی خوش کرو، اوپر والوں کو بھی خوش کرو. یعنی کہ حکومت کو بھی خوش کرو، اپوزیشن کو بھی خوش کرو. تو اگر اسی میں لگے رہو گے تو پھر اللہ مالک. تو دیکھ لو عوام کو یعنی کہ سمجھنا پڑے گا، عوام کو سب کچھ کرنا پڑے گا. اگر عوام سدھر جائے گی، عوام کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے گا کہ بھائی کیسے ہم نے چلنا ہے. تو یہ پھر یعنی کہ اللہ کا فرمان ہے نا کہ جیسا عوام ویسا حکمران. جو اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے، میں بھی نہیں بدلنا چاہتا. تو اللہ بھی یعنی کہ آپ سے ناراض ہے. اس کو خوش کرنے کا بھی، اس کو راضی کرنے کا تو واحد طریقہ ہے کہ اجتماعی توبہ کرو. اور سب سے بڑی چیز جو اس سے وعدہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو نافذ کرو، اس کو نافذ کروانے کی کوشش کرو. تو پھر دیکھ لینا انشاءاللہ ہر معاملہ صحیح ہو جائے گا. اگر وہ نہیں کرو گے تو اس سے بدتر ہر روز بد سے بدتر ہوتا جائے گا. بس سلام.